اندر سے ایمان ہوگا۔ پڑھیں اللہ کا قرآن۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ میرا مالک جناب اعلیٰ اپنے حبیب علیہ السلام اور ان کی معیت والوں کی تعریف و توصیف بتا رہا ہے، لیکن سب سے پہلے میں اپنے کریم آقا کی بات کروں۔ میرے آقا تو عام اوقات میں گفتگو فرما دیں تو حرف آخر ہے، اس کے اوپر دوبارہ سے نئے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے۔ میرے اور آپ کے کریم نبی نے فرمایا میں ریت کے ذروں کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ مسیلمہ کذاب جھوٹا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ بس میں آپ سے اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب آپ کو ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، حضور کی عزت کے لیے بلایا جائے، پھر بہانہ نہ کیا کریں، پھر ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کریں۔ کوئی یہ مت کہے کہ میں پیر ہوں، میرا فلاں فلاں دن جناب اعلیٰ، چونکہ ہوتا ہے مریدین کی آمد کا دن نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے سید صاحب رحمت اللہ علیہ کا مزار بتا رہا ہے کہ اتنے بڑے پیر بھی جب ختم نبوت کا معاملہ آتا ہے 1953 کی تاریخ میں تو میدان حمل میں نظر آتے ہیں۔ کوئی تدریس کا بہانہ کرے تو جامعہ حزب الاحراف پورے بر صغیر کے اندر جناب اعلیٰ ایک نمایاں مقام رکھتا ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں یہاں سے فیض یافتہ لوگ رسول اللہ کی عزت کے نغمے دنیا میں جا کے سنا رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، کبھی کسی کو بزدل کے گھیرے ایک بار ضرور یاد کرے، جب جنگ یمامہ کی طرف صحابہ جا رہے تھے تو عین یمامہ سے ایک دن پہلے رسول اللہ کے صحابی حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خواب دیکھا۔ جب بیدار ہوئے تو اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہنے لگے یارا میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، کوئی ہے جو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائے۔ ساتھی کٹھے ہو گئے، ہاں جی کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمانے لگے میں نے دیکھا میرا سر موڑ دیا گیا ہے، میں نے دیکھا جناب اعلیٰ کہ میرے منہ سے پرندہ نکل کے اڑ گیا ہے، میں نے دیکھا پھر ایک عورت کا پیٹ پھٹا ہے، میں اس کے پیٹ میں داخل ہو گیا، پھر میں نے دیکھا میرا بیٹا میری طرف دوڑ کے آیا، قریب تھا کہ وہ میرے تک پہنچتا پر رستے میں دیوار کھڑی ہو گئی ہے، مجھے بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے اچھا خواب ہے، کوئی کہتا ہے حیران کن خواب ہے۔ ایسے میں آپ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں خواب کی تعبیر کیا ہے۔ صحابی تعبیر دے رہے ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ میرا سر موڑ دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کل میں شہید ہو جاؤں گا، میرا سر قلم ہو جائے گا۔ جو میں نے دیکھا میرے منہ سے پرندہ نکل کے اڑ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری روح پرواز کر جائے گی۔ جو میں نے دیکھا جناب اعلیٰ کہ عورت کا پیٹ شک ہوا، میں اس کے اندر داخل ہو گیا، وہ عورت زمین ہے، مطلب کہ زمین میں میری قبر کھودی جائے گی، میں اس میں دفن ہو جاؤں گا۔ جو میں نے دیکھا میرا بیٹا میرے قریب آیا پر رستے میں آڑ آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ میرا بیٹا بھی دلیری سے لڑے گا، قریب ہو کے شہید ہو جائے پر وہ زخمی ہوگا، شہید نہیں ہوگا۔ یہ خواب سنانے کے بعد جب یقین ہے کہ کل موت آ جانی ہے تو پھر نبی کے صحابی نے یہ نہیں کہا کہ جناب 2 دن گھر سے چکر لگا کے آتا ہوں، ذرا بیوی بچوں کو مل کے آؤں پھر دیکھیں گے، بلکہ جیسے شیر میدان میں، شیر جناب اعلیٰ جنگل میں، پہلوان میدان میں اترتا ہے، ایسے جناب اعلیٰ شیروں کی طرح چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور اگلی ایک مثال پیش کروں، حضرت امام حسین علیہ السلام نے آخری خطبے میں فرمایا تھا لو کانت الابدان انشئت للموت فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضل، اگر یہ بدن موت کے لیے بنائے گئے ہیں تو پھر یاد رکھ لو کہ اللہ کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا سب سے بہترین موت ہے۔ تو پھر جناب اعلیٰ اس شان سے نبی کا صحابی چلا ہے کہ ترجمہ اگر کریں سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کی زبان
زبان میں کہ نبی کے صحابی موت کی جانب بڑھتے ہوئے ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے قوم کو پیغام دے گئے، جب حضور کی عزت کے لیے نکلنا پڑے پھر بزدلی والی باتیں نہیں کرتے ہیں، پھر یوں چلتے ہیں کہ دنیا کو سنائی دے کہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ پورا پیڈال والے پانچ نعرے پانچ دنی سپر پاور نعرہ حیدری، حق جاریہ، نعرہ تحقیق، پورا پیڈال والے حق جاریہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ تاجدار ختم نبوت۔ پھر وہی ہوتا ہے، آپ تشریف لے کے جاتے ہیں جنگ میں، اسی طرح ہوتا ہے، شہید ہو گئے، بیٹا آیا لڑتے ہوئے ہاتھ کٹ گیا، بہت سارے زخم لگے، بے ہوش ہو کے گر پڑے، جنگ جیتی گئی، وقت گزر گیا، مہینے گزرے، سال گزرے، واپس آ گئے مدینے میں، مہینے گزرے، سال گزرے، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے صحابہ کی دعوت کی تو حضرت طفیل بن عمر الدوسی کے بیٹے جناب عمر بن طفیل وہ بھی تشریف لائے اس دعوت میں۔ جب کھانا لگ گیا حضرت عمر نے فرمایا کھانا شروع کیجئے، سارے آگے بڑھے، حضرت عمر بن طفیل کٹے ہوئے ہاتھ پہ یوں کپڑا ڈال کے ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے، حضرت عمر فرمانے لگے آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو کہنے لگے میں بعد میں کھا لوں گا۔ یہ حضرت عمر کی نگاہ دیکھ کے فرمانے لگے آپ شاید اس لیے کھانا نہیں کھا رہے کہ آپ کٹے ہوئے ہاتھ کو دکھاتے ہوئے شرما رہے ہیں۔ فرمانے لگے ہاں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا قسم ہے پروردگار کی، جب تک آپ اپنا ختم نبوت کے لیے کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے کو نہیں لگائیں گے اس وقت تک ہم بھی کسی صورت اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس قوم کو حضرت عمر نے بتایا، حضرت فاروق اعظم نے بتایا کہ جس وقت جناب اعلیٰ عزت دار اقتدار پہ ہوتے ہیں، آباد کے 8 شہیدوں کو ضرور یاد رکھیے گا، جب ووٹ دینے کے لیے جائیں تو جناب غازی ممتاز حسین قادری کے نظریے پہ چلنے والوں کو ناموس رسالت کی حفاظت کے جرم میں ان 27 شہداء کو جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اور قبلہ بابا جی علیہ رحمہ، آپ کا خاندان اور یہ محمد عربی کے غلام اور خاص طور پہ سید صاحب کا خاندان جن کے گھر کے دروازے پولیس نے کراس کر کے کس بنیاد کے اوپر ہراساں کرنے کی کوشش کی، یہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، یہ لبیک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خون بول رہا ہے۔ جب مجھے جملہ یاد آیا کہ جب محمد بن عبداللہ بن عمر سے مروان کی ملاقات ہوئی، اس نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت سا نوجوان پھٹے پرانے کپڑوں والا خانہ کعبہ میں بڑی لجاجت سے اللہ کے ذکر کر رہا ہے،
یہ منظر دیکھ کے مروان کہنے لگا نوجوان تیرے چہرے کی شرافت مجھے تیری طرف متوجہ کر رہی ہے، مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو دیکھ کے کہنے لگے بات یہ ہے خدا کے گھر میں بندوں سے مانگتے مجھے شرم آتی، خدا کے گھر میں بندوں سے مانگتے مجھے شرم آتی ہے۔ خیر مروان نے کہا اپنے سپاہی کو جب یہ جوان باہر نکلے حرم سے اسے میرے پاس لانا، جب آپ حرم سے باہر نکلے تو پھر بلایا مروان نے، اب تو حرم میں نہیں ہو، اب بتاؤ کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگے بتاؤ میری آخرت میں میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ کہنے لگے جی آخرت میں تو نہیں، دنیا کا کوئی کام بتائیں۔ تو کہنے لگے دنیا تو ہم نے اس سے بھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، تجھ سے مانگ کے کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا تم کون ہو؟ جب بتایا کہ میں عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہوں، حضرت عمر کا میں پوتا ہوں، تو کہنے لگے یہ تو نہیں بول رہا، یہ تیرا خون بول رہا ہے۔ میں بالکل یہی کہوں گا جس وقت سید حیدر مصطفیٰ صاحب کو پولیس اٹھا کے گئی ہے، تم اور تمہارے بڑے لبیک کے ساتھ چلتے ہیں، تمہارا خاندان لبیک کے ساتھ چلتا ہے، انہیں پکڑا دو یا اللہ تعلق کی لکھ دو۔ یہ سید صاحب کا خون تھا جنہوں نے تمام قسم کی دھمکیوں کو بالائے طاق رکھ کے کہا ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ کی عزت کی پہرے داری نہیں چھوڑی جا سکتی ہے۔ کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں چھونے دار حویلیاں ڈھیندیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگے جاندے ہو گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے۔ بات اتنی سی ہے، وقت گزر جاتا ہے، آسانی والا بھی مشکل والا بھی گزر جاتا ہے، لیکن نام ان لوگوں کے زندہ رہتے ہیں جو مشکل حالات میں بھی حضور کی عزت کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتے ہیں لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ واہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بس ہماری اتنی سی گزارش ہے جب بھی مشکل سے مشکل وقت آ جائے تو مشکل میں زیادہ دین کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے ہوا کیجئے۔ اللہ کی قسم ہے وہی تو وقت ہوتا ہے ثابت کرنے والا کہ آپ دین کے ساتھ کتنے میرے آقا کے ساتھ مخلص ہو۔ اس نعرے کے ساتھ کہ من سب نبیاں من سب نبیاں، ہم بس اتنی سی بات جانتے ہیں گستاخوں کے ساتھ ایک ہی بات ہوگی من سب نبیاں من سب نبیاں۔ اور اگر اقبال کی زبان میں کہیں تو میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر، شمشیر و سینہ اول